بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک انفو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ایک نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ گوش گزار کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انتہائی خوبصورت تھے۔ آپ کی خوبصورتی کے چرچے پورے مصر میں تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک نہایت مؤدبانہ گزارش کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کو علم ہوا کہ شاہ مصر اصل میں ان کے اپنے ستیلے بھائی ہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف سے معافی مانگ لی اور ان کے کہنے پر ان کا کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کنعان گئے۔ اس کرتے کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر لگانے سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب کی دعا کے بدلے میں اللہ نے تمام برادران یوسف کی بخشش کر دی۔ حضرت یوسف کے کہنے پر حضرت یعقوب اپنے خاندان سمیت مصر روانہ ہوئے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ حضرت یوسف ان سب کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور حضرت یعقوب کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بیٹھ گئیں۔ سب نے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ شاہی آداب کے تحت تھا اور اس وقت جائز تھا۔ اس سے حضرت یوسف کی پہلے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ 24 سال بعد حضرت یعقوب کی وفات ہوگی اور ان کے وفات کے مزید 23 سال بعد تک حضرت یوسف نے مصر میں حکومت کی۔ 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف نے وفات پائی اور اہل مصر نے ان کی میت سنگ مرمر کے تابوت میں دریائے نیل میں اس لیے دفن کی کہ دریا کا پانی آپ کی قبر کو چھو کر گزرے اور اہل مصر اس سے فیض یاب ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر دعا کی۔ واپسی میں آپ نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے ماں کجاوے کے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے۔ 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے کنارے لے آئی جس پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا اور کہا، اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا، اب چلنے لگے۔
تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ یہ حضرت یوسف کی قبر مبارک جو ہے، اس کے متعلق حیرت انگیز واقعہ کہ اللہ پاک نے ان کی قبر مبارک کو ایسے پوشیدہ کر دیا گویا ایک دریا نیل کے کنارے جو جھیل بنی ہوئی تھی اس کے اندر رکھا گیا، اور تابوت بالکل محفوظ رہا چونکہ وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہیں تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جیسے اس بڑھیا نے کہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے دنیا کی چیزیں طلب کر لیں، اور اس بڑھیا نے جو بڑی سمجھدار تھی آخرت کی ایک بہت بڑی چیز کے موسیٰ کی رفاقت نصیب ہو جائے وہ طلب کر لی۔ بہرحال ہر انسان کا اپنا ذہن ہے کہ وہ کس موقع پر کس جگہ کس سے کیا چیز مانگتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا رب العالمین۔